کہ ہمارا خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بے امیدی میں سے امید پیدا کر دیتا ہے، اندھیرے میں سے روشنی کی کرن کو لے آتا ہے، جہاں پر زندگی کی آثار نہیں وہاں پر زندگی کو قائم کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا قادر خدا ہے۔ مسیح خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ خداوند کی محبت میں آپ محفوظ رہیں اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوں۔ آج میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو ایک واقعہ کو، جو ہمیں ایک آیت کو سمجھنے میں رہنمائی کریں گا، اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں تاکہ آپ اس آیت کو اس واقعہ کے ذریعہ سے سمجھ سکیں۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم واقعہ کو پہلے دیکھیں گے، آیت کو بعد میں، کیونکہ آیت سافٹ پلو کی طرح ہے جس پہ ہم آرام سے سو کر خدا کی برکتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک غریب کسان کا ہے جو دن رات اپنے کھیتوں میں محنت کرتا ہے، اس محنت کے باوجود اسے محنت کا پھل نہیں ملتا، اسے وہ فصل حاصل نہیں ہوتی جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ اس فصل کی تعداد نہ ہونے کے باعث اسے اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے میں کافی دشواریاں ہیں۔ گھر سے اس کی بیوی کے طعنے اس کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ گو وہ محنت تو بہت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایماندار ہے اور خوف خدا میں زندگی گزارنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس خدا نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے بہتر منصوبے رکھتا ہے، اور وہ خدا کی مرضی پر شکر گزار ہے۔ تو آج ہم اس واقعہ کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ بہتر طور پر ہو سکے۔ واقعہ میں ایک کسان دن رات جو محنت کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے کھیتوں میں بہت فصل ہوئی۔ فصل کی کٹائی کے بعد وہ نہایت خوش و شادمان ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس فصل کو بیرون ملک جا کر بیچے گا اور ڈھیروں پیسہ کمائے گا، جسے وہ اپنے خاندان کے لیے اور اس خدا کے لیے جس نے اسے یہ سب کچھ دیا ہے استعمال کرے گا۔ وہ اس فصل کو بھرتا ہے بوروں میں اور شپ کے ذریعے سے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جب جہاز میں سوار ہوتا ہے تو جہاز کو ابھی گزرے کچھ وقت ہوتا ہے اور جہاز کو طوفان آ گھیر لیتا ہے۔ طوفان اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ پرانے تاجر جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کا مال سب سے زیادہ ہے اس کا مال اناج جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے۔ لیکن یہ غریب کسان جو تھا یہ مزاحمت کرتا ہے، یہ ان کے اس فیصلے پر ایگری نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، سب کا تھوڑا تھوڑا سامان گرا دیا جائے۔ لیکن وہ اس کی اس بات پر اس سے ناراض ہو کر اس کے سامان کے ساتھ اس کو بھی پھینک دیتے ہیں، اور وہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ خدا ہے، وہ خوف خدا میں ہے، وہ لہروں کے ساتھ بل کھاتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچ جاتا ہے۔ جزیرے میں پہنچ کر اسے نہایت دشواری ہوتی ہے، تو بھی وہ مطمئن ہے کہ چلیں ایک وقت آئے گا کہ خداوند مجھے نکالے گا اور بحال کرے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اس کے دوران اس نے جزیرے میں اپنے لیے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنائی ہے، اور وہ درختوں کے کچھ پھل لے کر، کبھی پانی سے مچھلی پکڑ کر، کبھی پتھروں سے شکار کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے تاکہ زندگی کو جیا جائے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اس زندگی سے مطمئن ہو چکا ہے کہ شاید خدا نے یہی انتظام کیا ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بہت محنت کے باوجود وہ اپنے شکار کو نہ کر سکا۔ بہت محنت کی، پتھر مارے، لیکن شکار نہ پکڑ سکا، اور ہوا یوں کہ اس پتھروں کے ٹکرانے سے ایک چھوٹی سی چنگاری اس کی جھونپڑی پر جا گری۔
اور اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ تھکا ہارا، بھوک سے نڈھال لیٹا ہے اور سو گیا ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرا، جب آگ کی تپش بڑھ گئی، اس تپش کے باعث وہ اٹھا ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو خدا کے آگے ایک اس شخص کی طرح جو شکایتوں سے، شکووں سے بھرا ہوا ہے، کھول دیا کہ خدا تو مجھے کس طرح سے مصیبتوں میں ڈالتا آیا ہے۔ میں نے کبھی تیرے ساتھ کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے اس جزیرے میں جہاں میں اکیلا ہوں کس طرح سے جی رہا تھا، کس طرح سے میں اپنی ضرورتوں کو کھانے پینے کی پوری کر رہا تھا، میں نے کبھی شکایت نہ کی۔ لیکن آج میرے رہنے کی چھت کو بھی تو نے چھین لیا۔ نڈھال، پریشان، شکوے شکایتیں کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کا غلبہ آیا اور وہ سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جہاز میں سوار ہے۔ اس نے جہاز کے سوار لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے اور تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہاں پر کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اکثر یہاں سے گزرتے ہیں اور ہم نے یہاں پر کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ آج آگ لگی ہوئی ہم نے دیکھی تو ہمیں یہاں پر زندگی کے آثار نظر آئے۔ یہاں پر کوئی ہے جو مصیبت میں ہے، جو مشکل میں ہے، تو ہم یہاں پر مدد کے لیے پہنچ آئے۔ اس غریب کسان نے پھر اپنا سارا واقعہ انہیں بتایا کہ کس طرح سے میں غربت سے نکلا اور میری بہت فصل ہوئی اور میں جہاز میں سوار ہوا، اور کس طرح سے جہاز والوں نے مجھے اس جہاز میں سے پھینک دیا اور میں یہاں تک پہنچا۔ جب انہوں نے اس کی یہ بات کو سنا تو تعجب کیا اور خدا کی طرف دیکھا کہ خدا کا انتظام اس انسان کے لیے کیسا بڑا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ جس جہاز سے تجھے پھینک دیا گیا تھا وہ جہاز تباہ ہو گیا، اسے آگ لگ گئی تھی، اس کا انجن فیل ہو گیا تھا، وہ برباد ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ مارے گئے۔ لیکن تیرے لیے خدا کا ایک بڑا انتظام تھا کہ خدا نے تجھے اس جہاز میں سے نکالا اور تجھے یہاں پر کچھ وقت کے لیے رکھا، اور پھر اب آگ لگنے کے باعث ہم تجھ تک پہنچے اور تجھے بچا لیا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے خدا کہیں نہ کہیں کام کر رہا تھا۔ انسان کام کرتا ہے لیکن انتظام پیچھے خدا کر رہا ہے۔ یہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں مدد کرے گی، اور ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہمیں مشکلات سے گزارتے ہوئے بھی ہمارے لیے بھلائی کے کام کرنا جانتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بے امیدی میں سے امید پیدا کر دیتا ہے، اندھیرے میں سے روشنی کی کرن کو لے آتا ہے، جہاں پر زندگی کی آثار نہیں وہاں پر زندگی کو قائم کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا قادر خدا ہے، اور اس کے ہر کاموں پر ہم مطمئن رہیں اور اس کا شکر کریں، کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ یقیناً اس واقعہ کے ذریعے سے ہم نے اس آیت کو بہتر طور پر سمجھا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔